صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید اور احادیث رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء محققین دے بیانات تو یہ شے صاف واضح ہوندی ہے کہ دنیا دے اندر کوئی شے بے جان نہیں۔ بڑی گہری بات ہے جڑی قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور جڑے عام لوگوں کی عقل اتوں تک نہیں پہنچ، وہی سمجھتے ہیں کہ چیزاں بے جان ہیں، درخت پہاڑ پتھر وغیرہ۔ قرآن دا بیان ہے کہ کوئی شے بے جان نہیں، ہر شے اللہ نے زندگی رکھی ہے، چاہے وہ زندگی جڑی ہے وہ سٹیج کچھ ہے، مگر حیات تو خالی کوئی مخلوق نہیں، اور حیات دے نال نال علم اور ادراک بھی انہوں نے حاصل ہے۔ کوئی ایک کہے نا اسی جاننا ہے، چیزاں نہیں جاندیاں، سب کچھ جاننا، اور یہ انہوں نے خشیت باری تعالیٰ دی، اللہ دا خوف، انسان تو زیادہ اللہ تو ڈردے ہے۔ اے باتاں قرآن مجید نے بیان کی تھیاں، رسول کریم نے بیان فرمائیاں، اور عام لوگ جدو انہاں چیزاں نو برداشت نہ کر سکے انہوں نے تعویلاں کی تھیاں، بنے اللہ جڑا آندا ہر شے تسبیح کر دی ہے، وہ تسبیح دا معنی آیا یہ کوئی گل نہیں۔ باقی ہر شے جڑی وہ اللہ تعالیٰ نے ساری صفات رکھیاں، چاہے وہ انہاں دا لیول کنا تھلے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سے بات فرماؤں کہ ہر شے اپنے رب دی تسبیح کر رہی ہے، صرف تسی وہ تسبیح نہیں سمجھتے۔ اور اس تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ہے کہ باد و خاک و آب و آتش بندان، با منو تو مردہ باحق زندان۔ یہ مٹی پانی ہوا اگ میرے تیرے لیے مردہ ہے، حق لی بالکل زندہ۔ اللہ دی گل سن دے، سمجھ دے، وہ تعمیل کر دے، بالکل وہ اشاروں نو سمجھ دے، سورج چاند ستارے، کوئی شے بھی ایسی نہیں جڑی زندگی نہیں رکھتی، علم نہیں رکھتی۔ رسول کریم علیہ السلام کی زندگی کا مشہور واقعہ تواڈے علم چ ہے کہ نبی علیہ السلام جدو ممبر بن گیا، ممبر تے تشریف لے گیا خطبے لی، تو تھم کھجور دا جتے حضور ہاتھ رکھتے تھے، وہ کس طرح رویا، جنہیں بچہ مان تو بچھڑ جاندہ رویا، اس طرح لوگوں نے وہ چیخاں سنی، تے حضور نے اتر کے انہوں چھاتی نہ لایا، تے جنہیں بچہ سسکیاں لیندہ چپ کردا ادھر چپ کیتا۔ اور اس سے بھی مولانا اسلائی صاحب بھی یہ شعر رومی دا لکھیا بھائی جنہاں دیا کھوپڑیاں تنگ انہوں دی عقل سے سماؤں نہیں، پتھر کتنا رو پیندا لکڑ کتنا رو پیندی۔ فلسفی کو منکر حناناس، ہاں جی جڑے فلسفی بنے پھردے نا دانشور تے حنانا دے منکر ہے کہ تھم نہیں رو سکدا۔ از ہوا سے انبیاء بیگانات، انہاں نوں کان اکھاں نہیں ملیاں جڑیاں پیغمبراں نوں ملیاں، اللہ دے نبی سب سن دے ویکھ دے کہ چیز آ گل کہہ رہی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ جدوں اللہ نے رسول کریم علیہ السلام اطلاع دیتی کہ تسی اللہ دے نبی حضور نے فرمایا میں مکے دے اس پتھر نوں پہچاننا جہدے کولوں دی میں گزردا سی تو مینوں آندا سی السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی پتھر پہچاندا سی کہ اللہ دا نبی ہے۔ اس تو اسی ایویں اپنے کمانڈ وچ بیٹھے ہیں بے انسان کوئی بہت اچھی شے، ہر شے اے دیواراں بھی اے سپیکر بھی اے میز بھی سب زندہ، سب سن رہا ہے، سب ویکھ رہا ہے، تسبیحاں کر رہا ہے، عقل نہیں سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اساں رسول کریم علیہ السلام دے زمانے یہ برکت ویکھی ہے کہ کھانا کھاندے سی، کھانے چو تسبیح دی آوازاں آؤندیاں، کھانا بولدا سی سبحان اللہ دے رسول علیہ السلام دی برکت نہ آوازاں آؤندیاں۔ اے قرآن مجید پہلا پارا پڑھو، اللہ آندا جڑا تسی ویکھدے جے پتھر تھلے ڈگ گیا یا اے پہاڑ ٹکڑے ہو گیا تسی یہی کہندے زلزلہ آ گیا یا فلاں ہوا دا اثر ڈگیا، نہیں۔ اتنے ایک باریک بات ہے جڑی ہر اہل علم پلے بننی چاہیے، جس تو بہت چیزاں جڑیاں نا لوگ سوال کرتے کہ تسی آندے جی بجلی اس تو گرجدی ہے کہ وہ لوگوں ڈانٹیا جائے،
فرشتے ڈانٹتے بدلن. یہ لوگ تو دستے وہ منفی اور مثبت جہاں بجلیاں ٹکراؤندیاں. یہ بہت سمجھو عمدہ نقطہ جڑا میں بیان کر رہا. ایک کسی چیز کی علت ہوں کہ وہ کاز کی ہے، سبب کی بنتا. ایک حکمت ہے کہ وہ ہوں کیوں. فلاں آدمی نے گولی چلائی، ٹریگر دبایا، یہ علت ہے. کیوں دبائی ہے؟ شکار کرنا چاہتا جی، کسی بندے کو مارنا چاہتا. اللہ تعالیٰ دا دین جو دستا نا بھی یہاں شیاں کی حکمت کی ہے، تو حکمت تے بحث کرتا پہ اللہ کیوں کرتا. یہ طریقہ لفظ ہے کہ پروسیس کی ہے. دین سائنس نہ ٹکراؤں نہیں. اگر دو منفی مثبت بجلیاں ٹکراؤں ہے، وہ طریقہ کہ اللہ نے یہ آواز پیدا کری، طریقہ کی رکھا. دین نو اتنے کی اعتراض، مگر کیوں ٹکراؤں. اللہ پاک فرماؤں سب اور رات و بحمدی. یہ جنہوں گرج تسی سمجھتے اس رات بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کرنا. اور تمہیں یہ اطلاع دینا کہ اس جہان کا ایک بادشاہ جیسے اسی لشکر ہے، جتنے چاہے تو بم برسا سکتا. اسی وہ فوجاں یہ اپنی فوجاں کا مظاہرہ کرتا، اور جی پریڈ وکھائی دی نا اس طرح چمکدیاں بجلیاں اور گرجیاں وکھاؤں بھائی تسی میرے سامنے ہے کہ جتھے چاہ برباد کر کے رکھنا. تو یہ تسبیح کرتا. تسبیح حکمت ہے. بجلیاں جڑیاں دو قسم دیا ملے علت ہے کہ سبب کی بنتا، کس طرح اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا. یہ گل جس نے سمجھ لی بہت سارے سوالوں کے جوابوں تو جان چھٹ جو. کہ علت کی گل نہ کریا کرو کہ زلزلے اس تو آتے ہیں، بالکل ادا ہی ہے. زمین جہاں لاوا جس سے زیادہ ہو جاتا پھٹ جاتی، یہ سبب بنتا. مگر کیوں ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو ڈراؤں کہ جی زمین پر سکون ہے نا، اور جتنے تھی آرام نہ بس رہ جائے، چاہے لائنوں دیا پٹڑیاں اکھاڑ کے پھینک دیا، پل توڑ کے رکھ دیا. وہ حکمت ہے کہ اپنا جلال جڑا دکھاؤں. حکمت اور علت کا فرق نہیں. جڑے سمجھو بیچارے قدم قدم سے یا سائنس کی مخالفت کرتے ہیں یا دین کی، ایسے نہیں ہونی کرتی. دین حکمت تے بحث کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات کی ہے، یہ سبب تے بحث کرتے بھائی دان جی اللہ تعالیٰ انتظام کرتا یا سمجھ اپنے آپ. بہرحال وہ علت ہے کہ اس طرح ہوں تو وہ نتیجے چ نکلتا. مگر وہ نکلتا کیوں ایسا رزلٹ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت. اللہ قرآن پاک جانا پہلے سپارے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ بہت سارے پتھر جڑے اللہ دے خوف نہ ڈگتے. تھی آدھے ڈگ پیا اتوں، ایویں نہیں ڈگا، خدا دے خوف نہ کم گر گیا. قرآن کا بیان. اور امام سال بن عبداللہ تسری فرماتے خشیت اللہ، اللہ کا ڈرنا بغیر جانن تو ہو سکتا؟ جو اللہ نو جانتا ہی نہیں ڈرنا کی ہے. قرآن کا یہ بیان انما یخشى اللہ من عباد العلماء. اللہ تو ہی ڈرتے ہیں جڑے اللہ نو جانتے. اس تو ڈرنا ثابت ہویا. ڈرنا اللہ تو، اللہ نو جانتا، اللہ کا علم ہے. اور اللہ کا علم بغیر حیات تو نہیں ہو سکتا. جہی شاید زندہ ہی نہیں انہیں جاننا کی. اس تو یہ چار چیزاں میرے خطبے کی سمجھو نچوڑ ہے. اور مومن کا ایک وصف ہے. اے پتھر کی گل نہیں میں کر رہا. مومن ایک پتھر ہے، جبال ہے، پہاڑ ہے. یہ سب تو اعلیٰ مثال جی دیتی جا سکتی. مومن کی ہوں؟ ایک جبل، پہاڑ. چار شاید وہ ہونی چاہیے. اشارات آ گئی، میں ذرا انہوں نے کھول کے بیان کر. ایک حیات ہونی چاہیے، زندہ. زندہ وہ بھی لوگ جڑے چلتے پھرتے کافر ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، سر تو اگے مردہ. قرآن نے کہا وا من کانا میتن فاحیینا، کچھ نہ سمجھے نہ زندہ ہے، مردہ راشاں. کدھر لونڈے بازی کر رہا ہے، کدھر یہاں دی عورتیں حرام جان رہی ہیں. تازہ پڑھیا کہ امریکی جرنیل جڑی سی جنہیں بیچارے قیدیاں اتنے پٹے پا کے عراقیاں کھچیا ظلم کیتے، اتنے مقدمہ میں امریکہ چل رہا. وہ حاملہ ہوئے بچہ جنے، حالانکہ نہ وہ نکاح ہویا نہ کوئی خامد. اتنے کوئی کنجرے برا نہیں سمجھے. ایک کنواریاں جنی جاندیاں، سکولوں دیا بچیاں بھی جنی جاندیاں، گلیاں پر گئی. مگر وہ انہوں نے آدھے حکومت والے باقاعدہ انہوں نے تنخواہ دیں سارے. اس گندے معاشرے کی گل نہ کرو. مرے ہوئے کوئی زندہ نہیں ہو. زندہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ یاد ہے تے جنہوں نہیں یاد انہوں کا فرق اتنا ہی ہے جنہ زندہ اور مردے کا. رب کو منن والے لوگ زندہ، دوجے بشک سوٹڈ بوٹڈ مرے. سریاں لاشاں بدبودار، اور کچھ بھی نہیں ہونا. اس تو حیات تو مراد یہ نہیں جڑا اسی جی رہے ہیں. حیات کی ہے جنہوں اللہ کا پتہ، اللہ نے اس بندے نو کہنا کہ صحیح مان ہے زندہ. دوسرا علم. علم کی ہے یہ نہیں کہ کتاباں پڑھیاں تو سندا لئیاں تو ٹکے کھاندے پھردے نوکریاں. علم بھی وہ جڑے اپنے رب نو جان، جنہوں نے پتہ ہے کہ خدا ہے اور اسی اس کو جانا. تو رسول نے کی کیا؟ صحیح علم ہو. اور یہ نتیجہ جن میں خشیت کہ خوف خدا بندی پتھراں پیدا ہو گیا. قرآن کا انج مومن پیدا ہو جائے. وہ دل زندہ، وہ اپنے رب نو جانتا، اور وہ دل خدا دے خوف نہ ہر ویلے لرزدا. واجلت قلوبہم، کسے نہ لیا کسے گل، اللہ آندا ہی اللہ تو ڈر، اللہ کو جانا. اللہ فرماتا مومن یہ اس طرح جی بجلی کر کے انہیں کہا اللہ ایڈی وڈی ذات دا نام ہے.
کمب جاندہ مومن، جڑے نہیں کمبتے مومن کوئی نہیں، وہ بالکل اسلام انہوں پتہ ہی نہیں، اللہ دا نام پھر آدمی نہ لگتا۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ دے نام نہ کسی نے منگیا تو ہے حقدار، انہیں جواب دیتا اللہ کو جاؤ گا تو پتہ لگ گا، اللہ زمین اسمان میرے، جڑی تیرے کو دولت سی 4 ٹکے میرے دیتے سی، اینوں غریب بنایا سی آپ بنیا، تیری طرح میں نوں مالدار بنا سکتا، تیرے دروازے سے آیا اور انہیں آخیا اللہ دے نام سے دے، وہ اللہ دے نام دی اونی قدر بھی نہ کی جنہیں تیرا گھر جوائی آؤں وہ لیے حلوے پکتے سی، مٹھائیاں آدیاں سی، اور میرے نام سے منگیا تو دتکار کے چل دیتا۔ اور اس تو اللہ دے نیک بندے ہوں اگر یہاں سائلاں چوں بعدے جھوٹے نہ ہون تو بالکل سچے ہی ہوں نا سارے، تو اللہ نے جڑے انکار کرتے اسے بھی زمین پسا دینا، غرق کر دینے سی، میری زمین تے رہ کے میرے نام کی بے قدری۔ اس تو اللہ تو ڈرنا، خشیت اللہ نے فرمایا مومن دا وصف ہے۔ اور یہ نتیجے پھر ہوندا کی ہے، اے پتھر دا پہاڑ دا چوتھا وصف ہے کہ ہلدا نہیں، اپنی جات کھڑا، باقی ساریاں شاہ ہلدیاں، پودے بھی جڑے اپنی جات غذا کھا کے نشو و نما پاؤندے تاں چڑے جاندے نا جی تکبر بڑائی چاہتے، پتھر نہیں چاہتے، پتھر کوئی ہلا کے تاں سٹے انہیں پھر ہی تھلے آ، پتھر تواضع یہ تھلے نوں ڈگدا بلندی نہیں چاہتا۔ جنہوں نے اسی 4 پایا نے وہ بھی اپنی مرضی نہ ادھر ادھر ہل سکتے، تھوڑا بہت تصرف ہونا چاہیے، جہت بدل سکتے، پتھر نہیں، جتھے گڑتا کھڑا انسان آتے تو بھائی آفر جانا خدائی کے دعوے کی 4 ہی مخلوقاں، یا جمادات ہے یا نباتات ہے یا حیوانات ہے یا انسان ہے، یہاں سارا چالا اللہ کا بندہ جڑنا ہے بات وہ پتھر پہاڑ جڑا اپنی جات جمیا، اپنی مرضی نہ ہلدا نہ جلدا، انہوں مالک ہی لاؤں اللہ کا اس طرح کا غلام ہے۔ جی ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے غلام خریدنا چاہیا تو اس غلام نے پوچھا بھی تیرا نام کی ہے، غلام سی بڑا دا نا اے مومن، پہاڑ کی طرح انہیں آخیا غلام دا کہڑا نام ہوندا، مالک جیسا نام نہ چاہے بلا لے، جو مرضی میرا نام رکھ لیو تسی۔ انہیں پوچھا تو کھاویں گا کی، انہیں آخیا غلام نے کی کھانا ہوندا جو مالک کھلا دے وہ تے راضی رہے گا، پہنے گا کی، انہیں آخیا جو مالک پہنا دے وہ خوش ہو جاتا، اس بیچارے کی مرضی کوئی نہیں، فرمایا کام کی کریں گا، انہیں آخیا وہ کروں گا جب مالک کہوں گا۔ آپ رو پے کہنے لگے کاش تیرے جیسا میں خدا دا غلام ہوں، جس طرح دا توں غلام میرا بننا نا ایداں دا میں کتے رب دا غلام ہو جاتا، جو کھلائے جو پہناوے شکر ہے، گلا نہ کر، جو حکم دیندہ کری جا۔ اے 4 وصف جڑا تو قرآن نے آکھا، جبال جڑے نا پہاڑ اصل مثال تہاڈی ہے، اور کوئی شے نہیں، اور سب کچھ نہ کوئی اپنا اختیار رکھ دے، پہاڑ بن جاؤ۔ پہاڑ 4 چیزاں، وہ دا دل زندہ، وہ اللہ نو پہچاندا ہے، وہ دے خوف نہ کمبدا اور کئی باری ٹکڑے ہو کے ڈگ پیندا، اور نال فرمایا وہ اپنی جات تو ہلدا نہیں۔ یہ ثبات ہے، اینوں قرآن پاک دا استقامت۔ قرآن پاک پڑھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہاڑ کہ مومن وہ جنہاں لی بشارتاں جنہوں نے کیا کہ اللہ ساڈا رب ہے، پھر اتنے جمے رہے، پھر نہیں قدم ہلے ادھر ادھر ذرا نہیں ہوتے۔ اس تو صفا اور مروہ سے میرے بزرگوں جا رہا ہے لوگ حج عمرے سے، جڑا صفا تے کھڑا ہوا اور مروہ تے ہوا دعا پہاڑاں تے، اور سمجھنا ہونی آئی کہ پہاڑ تے نہیں کھڑا تو آپ پہاڑ ہے۔ اور یہ 4 گلاں اپنے لب کہ جڑی تو دوڑ گئی 4 پیدا ہوئیاں، تیرا دل خدا دی محبت نہ زندہ ہو گیا، تیرے اندر اللہ تعالیٰ دا علم اور دی صفات دی واقفیت آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ دے خوف تو لرز لگ پیا، اور تو اپنے عقیدہ اور ایمان سے نہ جم گیا کہ دنیا کبھی بنیاد پرست ہے، ایک تانا بن گیا جویں 200 سال رہا کہ وہابی ہے۔ اسے انگریز کتے نے نعرہ کڈیا، کئی مولوی ورتے رہے، اج تک ورتے، کوئی وہابی تحریک نہیں جنا کوئی وہابی مذہب ہے۔ اہل سنت دی ایک شاخ امام احمد بن حنبل دے پیرو، اہل سنت یا سارے قاضی ایک نواں نام گاڑی دی کڈے کہ باغی کہن دی جنہاں نوں وہابی کہو، ہن وہ بدلتا، ہن بنیاد پرست کہندے۔ بھئی بنیاد ہی جڑی ہے وہ کوئی شے ہوندی، دسو ایک کتانے والی گل، جڑا اصول ہے جڑا تہاڈا گورا اتنے جمے اس تو ہلنا نہیں چاہیے، ورنہ تسی مرغے باد نما بن جاؤ گے، کان بن جاؤ گے، جدھر مرضی ہوا اڑا کے لے جائے، یہ کوئی انسان نہیں۔ انسان 4 وصف جڑے پہاڑ والے یہ ہونے چاہیے کہ وہ بالکل، اور وہ پھر تسی ویکھدے چشمے نکلتے، پانی جاری ہوندا۔ ایک دوسری گل بھی سمجھ آئی کہ مومن بھی ایک وقت مکسچر آف اپوزٹس ہوندا، اللہ 2 بے جوڑ سیاں کٹھیاں جڑیاں دنیا کے دانشوراں کو نہیں ہوئی، یا نرمی آ گئی ہے، اینی نرمی آئی کہ بغیرتی دی حد تک پہنچ، کسی نے کچھ نہیں کیا، پاویں بیٹی اٹھا لی ہے، قتل کر دیتا، مار لوڑ نہیں جی چلو اللہ دے حوالے، یہو جہ بغیرت بھی جمے نرمی، یا سختی ہے نہیں کہ وحشی بن گئے، خون خار ہے، درندے ہے، مار تاڑی انہوں کا کام ہے۔ نرمی و سختی بہم در بیاس،
نرمی بھی ہوئے تو سختی دونوں کٹھے، یہ نہیں لوگوں کو، یہ صرف کمال ہے دنیا چ ایک ذات پاک دا جدا اسم مبارک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت سختی نہ پڑی، وہ نرمی کوئی نہیں دی، اڑا دیو بس۔ عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت جڑی ساڈے تک پہنچی ہے بھائی ادھر کوئی ماردا نہ تھپڑ دوجا اگے کر دیو گل۔ حضور نے یہ تعلیم نہیں دی، نبی پاک نو پتہ بھی دونوں شاہ چاہیے، پہاڑ دی طرح بالکل سختی ہوئے تے نرمی ہوئے، جویں قرآن پاک کہندا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ، پہاڑ پھٹ جاندا وچ پانی نہیں نکلدا، ایڈی سخت ہے جو پانی۔ اس طرح مومن چ بھی یہ رک تے کر او دا دیرنا نرم ہے، ایک پاسے او دے وڈا سخت کوئی نہیں، کوئی ہلا نہیں سکدا انہوں اپنے ایمان اور عقیدے تے، باویں دنیا دے حوادث دی آندھی چل رہی ہوئے، سختیاں دشمن جیلاں پاؤندا، پھانسیاں دے لٹکا رہا، انہیں اپنا ایمان نہیں چھڈنا۔ ادھروں تو پہاڑ دی طرح سخت ہے، مگر دوجے پاسے وہ نرمی پڑی، وچوں پانی دے چشمے بہندے ہیں، ذرا کوئی گل ہوئی نہ، کوئی دکھی سامنے آ گیا، کوئی مصیبت کا ویکھیا، حالانکہ تکلیف ہونا مگر یہ دل نوں سٹ پینی، یہ دکھ پہنچنا یہ میرا پرا یار یہ بچی بیٹھی ہے، کوئی سامان نہیں، اے آدمی مکان تو خالی بیٹھا، اور یہ تسی ویکھدے جے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے مثال دیتی نرمی دی بھی، کہ ایک پاسے مومن ایڈا سخت پتھر دی طرح تے دوجے پاسے پھٹ جاندا، پھر پانی نہیں چل پیندا۔ آدمی آیا رسول کریم علیہ السلام کو کلمہ پڑھیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اپنا مہمان ہے، کوئی جاؤ اینوں کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ذمہ لے لیا، گئے جا کے رسول کریم علیہ السلام دے حجرات شریفہ جڑے سی، بیبیاں نے آواز دیتی کہ اللہ دے رسول دی بیبیو، میں اس آدمی نے وعدہ کرایا کوئی ہے گھر کھانا تے دیو۔ انہوں نے آکھا سلمان اللہ گواہ ساڈے گھر سوائے پانی دے کوئی شاید، خزانے آؤندے سی حضور کو لٹاؤندے سی۔ اخیر انہوں نے سوچا بے ایک دروازہ اتوں میں خالی نہیں مڑ سکتا، حضرت سیدہ تو نساء الجنہ فاطمہ تو زہرا دے دروازے دے، رسول اللہ دی بچی دے دروازے نو کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ سلمان ہے۔ کی گل ہے؟ کیا مسافر ہے؟ وعدہ کر بیٹھا گل کوئی نہیں بنی۔ حضرت فاطمہ نے کہا سلمان اس خدا دی قسم ہے جنہیں میرے باپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، 3 دن تو پکا، مگر خالی نہیں موڑنا۔ میں جس باپ دی بیٹی میری تبا کہ تو خالی جان، اے چادر ہے جڑی میری ماں نے میری جہیز دیتی تھی خدیجہ نے، لے جا شمون یہودی نو دے کے انہوں پراج کر لے، گراہ رکھ لوے، جدوں پیسے ہون گے چھڑا لیں گے، تے جاؤ کچھ لے آ کے مولے نو روٹی کھا، میں پیسوں گی روٹی پکاؤں گی۔ جدوں حضرت سلمان گئے اور چادر لے کے شمون نے پوچھا کہ سلمان یہ قصہ کی ہے؟ کی چادر ہے کہ کی ہے؟ کہے جو آیا تو کہانی سنائی ہے۔ اتنے اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے ویخ حضرت فاطمہ کا حال کہ مسکین نو ویخ کے بہر مسکین نے دلشا شفتہ سے دل اینا نرم ہویا، چادر خدرا با یہود چادر خدرا فرو، چادر ویچ دیتی، خالی نہیں موڑنا چاہیے، مگر یہودی تے اسے گل نے نہ اثر کیتا اسلام دے۔ اے دیکھو دو بالکل اگ پانی دا میل، ایک پاسے اینا پتھر دی طرح سخت لوگ آندے یار مسلمان ایڈا بے رحم نہیں، اپنے اصول دا پکا، ہلنا نہیں چاہوں، پہاڑ ہے، اور دوسرے پاسے نرم، مگر یہ رکت حلال نہ پیدا ہو، یہ رونا ایویں نہیں آਉਂدا، نہ یہ فراڈ نہ مکر نہ گل بنتی ہے۔ مکاری دے طور بھی یوسف علیہ السلام دے بھراواں لوگ روندے، ہور دلوں رونا جڑا نا ادھر ہی رومی فرماؤندے حلال نہ پیدا ہوتا، رزق حلال کما اللہ رسول دی محبت ہوگی آنسو بہ جان۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے یہ دیکھا بجے حدود اللہ کا معاملہ آیا، کسی نے اللہ دی شریعت دی حداں توڑیاں، زانی یا چور ہے، حضور نے رحم نہیں کیا۔ اے سمجھو غلط دین ہے، ویسے ایک پہلو بیان کری جانے نرمی نرمی نرمی، ہوں بھی دنیا سانو سب کری اسلام امن کا دین، بری نیت یہ نہیں جو امن چاہتے، امن تو اسلام چاہتا، مگر امن جڑا وہ طریقہ کوئی نہیں اگے بیچ دو، امن ڈنڈے دے زور نہ قائم ہوتا، بگڑیا ٹھیک کرو امن ہو جائے گا، دنیا جن بدماش نا یہاں ڈانگ پھیرو امن ہو، مگر یہ چکما دیں پہ مسلمان جڑا ہے نرم چارہ بن جائے جڑا مرضی نکل جائے، یہو جہاں امن کوئی نہیں اسلام۔ اگر حدود کا معاملہ آیا ترس نہیں کیا، ہاتھ بے دردی نہ وڈیا، دانی نو سنسار کیتا، کوڑے ماریا، اور قرآن مجید نے کہتا سورہ نور چ کہ جدوں کسے زانی نو کوڑے مارنے نو تو اسے مسلمانوں دی ایک جماعت کٹھی کرو، جیل چ نہیں کوڑے مارنے چاہیے، دنیا کٹھی کرو اعلان کر کے، باقی کم جان۔ اور اتنے فرمایا ولا تاخذ بہما رافۃ فی دین اللہ، ہوں اللہ دے قانون نافذ کرنے کا بیڑا ہوں پتھر دی طرح ہو جانا، ہوں نہیں نرمی آنی چاہیے، تمہوں اللہ دے دین نو نافذ کرنے ذرا ترس نہیں آنا چاہیے، جی ترس کھا گئے ہاں بیچارے مر چلے پھر نہیں دین قائم ہونا،
اے پتھر کی طرح سخت تے نال ہی پھٹ کے پھر نرمی دیکھی گئی. وہی اللہ دے رسول جڑے دین دے معاملے چ سخت سی. ذرا کوئی آئی ہے سامنے ایسی چیز جہد دل ہل گیا, رسول اللہ دی اکھاں چ آنسو حضور پاک روئے پھر. امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی اپنی سنن لکھ دے اللہ دے رسول علیہ السلام بیٹھے, ایک شخص آیا, انہیں آخیا یا رسول اللہ میں اسلام لایا مگر میرے کو جرم بڑے, میں زمانہ جاہلی اینیاں بیٹیاں مار چکا اپنے تن, بیٹی مظلوم رہی ہے. اے دور بھی لوگ اینا ترقی ڈالے, ترقی ترقی کوئی نہیں آئی. ہوں یہ بچی دے پیدا ہونے تک کوئی خوش نہیں ہوتا, کچھ مصیبت بھی بن گئی, بچیاں دے رشتے جڑے عذاب بن گئے, لوگوں دے مطالبے نے بڑھ گئے. ورنہ بیٹی تو آ رہا ہے کوئی نہیں. ایمان دی گل ہے کہ جس جنیاں انہوں پتا پت اپنا بلو سیدھا کر دے دپو اپنے گھر سنبھال دے, بیٹی اپنے سہریاں دے گئی ماں باپ کو یاد کر دو اڈیک دی اب کوئی سنیا آوے. بہت محبت ہے دل چلانے رکھی. انہوں نے کہا میں 8 تو زیادہ مار چکا کفر دے زمانے, اور ایک دا صدمہ میں نہیں پتا. وہ سنا رہا رسول پاک دی اکھاں چ ٹپ ٹپ آنسو گئے. وہی رسول علیہ الصلوۃ والسلام جڑے سزا نافذ کرن دے کہ ایڈے سخت دل ہے, بچیاں انہیں ماری, حضور دی داڑھی مبارک تر ہوندی جاندی. انہیں آخیا ایک بچی ایسی تھی وہ ذرا کہ وڈی ہو گئی, میں انہوں مار نہ سکیا. مڑ کے نیت بد ہوئی, میں اپنی بیوی نے آخیا میں ذرا کپڑے شپڑے پوا دے, میں یہ مامے دے لے جاواں یہ ذرا ملا لیا نانکے. انہیں جس میرے نال ٹوریا تو کہا میں ڈردی ہاں تیری نیز کو خلل نہ ہوئے, اللہ دی امانت ہی تیرے کو خدا تو ڈری. مگر وہاں میں ایک جنگل چ لے گیا, کنواں سے بڑا گہرا, میں انج ہاتھ پڑیا حضور سٹیا, اجے تک آواز میرے کنا جاؤں ہے. رسول اللہ دارو دار داڑھی مبارک تر ہوئی. لوگوں نے آخیا اللہ دے بندے تو رسول اللہ روا کیوں ہے گل سنائی. حضور نے آخیا نہیں, مڑ کے کہانی دورا بار بار سنی اور روندے رہے. یعنی دین کی چاہتا کڈی اوکھی گل ہے, بکے وقت جو آدمی پہاڑ دے پتھر دی طرح سخت ہوئے تے نال جویں وہ جو پھٹ کے چشمے نکلتے نا, ادا ہی وہ گریا اور آنسو. جتھے رون کا موقع نا خلق خدا دے شفیق ہوئے, مہربان ہوئے. سختی بھی وہ درندے دی نہیں, بلکہ وہ سلیمان علیہ السلام نے کیا اسپیئر راڈ اینڈ اسپیئر چلڈرن, سوٹے نوں پراں کر کے رکھ دے تو بچے خراب کر. یہ نسخہ بھی ہوں ختم ہو گیا نا, یورپ سے قانون بن گیا, بچے نوں ذرا ہاتھ لایا وہ پولیس بلا لینا. اور یہ ایک لطیفہ بھی لوگوں نے لکھا ہے سچا, جو اتنے باپ نے ڈانٹیا ذرا انہیں پولیس بلا رہی, وہ باپ بیچارے کی بےزتی ہوئی, وہ مڑ کے آگا چل پاکستان چلیے ملاؤن لایا, اتریا یا جہازوں تو پھینٹی شروع کرتی. لوگوں نے پوچھا, انہیں آخیا نہیں بلاوے پولیس نے. وہ یہ کنجر جڑے پیو بھی ڈانٹتا تو سد لیں پولیس, ایتھے بلاوے نہ ہوں اتنے ہور جو مرضی ہوئے. اینی تو چھٹی ہے نا باپ اپنی اولاد نوں ڈانٹ سکے. تو سلیمان علیہ السلام آدھے سوٹے نوں ویلا رکھ دے تے اولاد بگاڑ لا, بگاڑنی ہونا چاہیے نسخہ چنگا, سختی چڑھ دے, سختی بالکل موقع دے مگر وہ نال نرمی. ظاہر بات باپ نے سختی کرنی تو ظالم والی تھوڑا ہونی, وہ تو خیر خواہ. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جدو حضانت کے مسئلے سے لکھ دے زاد المال, یہ سمجھو عام کیس پیدا ہوتا کہ طلاق ہو گئی ہے, بیوی آدھی میں بچے نوں لے جانا, باپ آدھا میں رکھنا. حضور نے اس بارے کئی فیصلے کیے. تو فرعون دے قاضی دے اس طرح پیش ہوا, بچہ ذرا سیاح سی, انہیں پوچھا بیٹا تو کدھر جانا چاہنا, انہیں آخیا مانا. قاضی دانا سی, انہیں آخیا مانا کیوں جانا چاہنا, انہیں آخیا ماں مینوں کدی سکول نہیں بھیجی, انہیں نہیں مینوں استاد ال کر لیا, نہ یہ پوچھتی ہے تو پڑھنا کہ نہیں پڑھا, ابا ڈانٹ. قاضی نے اسے ابے نوں پڑھا, یہ تو بگڑ جاؤ گا بچہ, ماں کی یہ محبت خراب کر دوں. ایس تو ہے شفقت اور سختی, نرمی اور سختی ہم دربیاست. یہ دنیا رسول کریم علیہ السلام نے ایک قصہ نہیں ہے, حضور دی زندگی پڑھی ہے بے نرمی اینی ہے بے روندے داڑھی مبارک تر ہوندی. جتنے دین دا بیڑا آتا سخت, اقبال نے کس طرح ایک شعر اکٹھا کر دیتا, وقت ہے جا تیغے آہن گدار. جدو جنگ دا میدان ہوں رسول اللہ دی تلوار نہ لوہے پگھل جاندے. بہادری ادھر بھی صفاں اٹھ رہی ہیں, لوگوں نے آدھے بہادر بنو, میدان ہے جنگ سے آپ دی تلوار لوہے نوں پگھلا دی, دشمنوں دا لوہا بھی پانی ہو جاتا. گوہر افشان دے بدامان نماز, وہی اللہ دا رسول نماز کھڑا ہوں تے موتیاں دی طرح آنسو گر رو رہا ہے, اور میں سینے چوں دیکھتی جو بلندی آواز آ رہی. نرمی بھی اینی, پہاڑ دی مثال آج تو انہوں دیتی ہے کہ مومن پہاڑ ہے, سختی ہوتا دا نرم بھی ہوتا دا, وچوں چشمے نکل روندا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے عمر المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ گئے, حضور دے حالات زیادہ بیویاں کو پوچھنے,
اما کو جسے گئے عبید ابن عمیر انہوں نے ایک آدمی سی، آپ نے آخیا عمیر بہت دیر ہوئی، عبید تم ملے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میں شاعر دی اس گل تے عمل کرنا، زور غبن تزد حبن، کدی کدی ملیا کرو وقفے نہ محبت رہندی ہے، روز آوے بندہ جڑا نا وہ بیزار ہو جاتا۔ عبداللہ بن عمر بھی نال سی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا چھڈو یہ گلاں، اما رسول اللہ دی کوئی عجیب گل سنا، قربان دے رسول اللہ دی کیڑی گل عجیب؟ اما نے رو کے آخیا، روئیاں بڑیاں، اور فرمایا کل امرے ہی کان آدم، پترو کیڑی گل پوچھ دے حضور دی؟ رسول پاک دی ساری زندگی عجیب تھی، جیڑی گل تے نظر مارو آلہ ہی آلہ، سونی تو سونی، کیڑی چھڈے تے کیڑی بیان کرے۔ کہنے لگی ہاں ایک واقعہ تسی میرے کو سن لو، ایک رات میری باری سی، رسول کریم علیہ السلام آئے لیٹے، اور بعد جا کے عائشہ اگر تو اجازت دیں تو میں آج رات اپنے رب دی عبادت کروں۔ میں کیا یا رسول اللہ، میں بھی تہاڈا قرب پسند کرنی، میری باری ہے، مگر میں بھی نہیں چاہتی بھی تہاڈی عبادت خلل انداز ہواں، تسی چاہندے دے بات کرو۔ تو ام المومنین فرماؤندیاں رسول اللہ کھڑے ہو گئے، کھڑے بھی روندے رہے، رکوع گئے اتنے بھی روندے رہے، سجدے بھی روندے رہے، اور بستر تے بھی لیٹے روندے رہے، ساری رات رونت گزری۔ سویرے جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام، پہلے اما نے پوچھا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام وما یبکیک، کیوں تسی اینا روئے؟ تو آپ نے فرمایا وما یمنعنی ان ابکیا وقد نزلت علی فی ھذا اللیلۃ آیا۔ آپ نے آخیا عائشہ کیوں نہ رواں میں جدوں کہ آج رات میں تے ایک ایسی آیت اتری ہے قرآن پاک دی، ویل لمن قرأ ولم یتدبر فیہا، جن نے وہ قرآن دی آیت پڑھی تو تے دھیان نہیں کیتا، وہ برباد تباہ آدمی۔ اور سورہ آل عمران دا آخری رسول اللہ نے وہ حوالہ دے کے آخیا کہ ایسی آیت اتاری رب نے کہ جڑے زمین و آسمان میں وہندے تے دن رات انہاں سامنے فلم چلتی ہے، دن آ رہا رات آ رہی، آسمان زمین کھڑے، انہاں دی اکھاں نہیں کھلدیاں کہ کوئی خدا جن نے سارا سسٹم بنایا، کیوں ہے روز سین بدلتا ہے، رات آئی چلی گئی، دن آیا چلا گیا، وہ انہاں دی طرح وہندے تماشا غور کدی نہیں۔ حضور نے فرمایا جن نے آیتاں پڑھیاں اور کدی دھیان نہیں کیتا، ویل ہے ادلی بربادی، وہ کہتا انسان ہے، پتھر ہے، پتھر تو بدتر انہوں کہنا تھی۔ رسول کریم علیہ السلام دی پوری رات غور کر دیا، اس آیت نوں تلاوت کر دیا تو روندیاں گزر گئی۔ اس تو ایک وقت تسی ویندے جے بے سختی نہیں نرمی، سختی دے موقع تے آپ ذرا نرم نہیں ہوئے، بڑے بڑے قاتل آئے، انہوں دے بچے روندے رہ گئے ساڈا بن نہ مارو، حضور نے فرمایا یہ رسول اللہ دا اپنا معاملہ، تواڈے سامنے واقعہ جڑا سونے دے حرفاں نال لکھن دی ہے، اور حضور پاک نے وہ کیا بھی اس ذات دے بارے جہدے بارے اسی سوچ بھی نہیں سکتے انہیں چوری کرنی۔ رسول اللہ دی بچی جنت دی عورتوں دی سردار، مکہ فتح ہویا، کیس آ گیا رسول کریم علیہ السلام نے، اور اس عورت دا نام ہی فاطمہ ہی، اور قبیلہ بنو مخزوم، ابو جال تے جڑے ولید بن مغیرہ اور خالد بن ولید، اور انہاں دا خان چودھریاں دا سرداراں دا، انہاں دی دھی چوٹی نکلی، سردار کمب گئے، جے ہاتھ وڈیا گیا ساری عمر لئی بدنامی، کاڑک لگ گئی۔ انہوں نے کیا ہوں حضور پاک نو کون ہٹاوے؟ کہنے لگے کوئی بندہ لبو جی حضور موڑ، بندہ پھر انہوں نے لبیا حضرت اسامہ ہوں بھی دنیا اسامہ نو ڈھونڈتی پھر، اینا گاڑی بن چکا نا بیچارے کا، اسامہ ابن زید ابن حارثہ، وہ باپ نو زید نو حضور نے اپنا بیٹا بنایا سی، کہیں لوگ زید ابن محمد سی پرانے رواج کے مطابق، وہ تو قرآن اتریا بھی نہیں جڑا اصل باپ ہے، پھر وہ نام ہٹ گیا، ورنہ زید ابن محمد کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا۔ اور اس تو ہی میرے پراؤ سارے قرآن کسے بندے دا نام نہیں، نہ علی دا نہ ابو بکر دا نہ زید، سورہ احزاب چلا نے وہ ذکر کیتا، فلما قضا زید منا وطرا، ایک نکاح دے مسئلے بات ہوندی وہ دا بچہ، اور حضور انہوں ایک پٹ تے بٹھاؤندے سی، ایک پٹ تے حسن نو بٹھاؤندے، حضور تے اپنا بچہ سی اسامہ، وہ نوجوان سی، لوگ اس کو کہیں گے اسامہ ابا جی نو کہہ جو ڈن لاؤنا لا دن تاوان پر دیاں گے، ہاتھ نہ کٹ، اے سختی پہاڑ دی طرح، بنیاد پرستی، گرگٹ جرا رنگ بدلنا بھی کوئی دین ہے، پھر جو ہے نہیں جو ہوئے سوے جڑے دین دے اصول وہ نہیں چھڑ، یہ نرمی نہیں بڑی، خلق خدا دے دشمنی خیر خواہ۔ حضرت اسامہ نے جا کیا یا رسول اللہ تسی جو ہور تاوان پاؤنا پا جو، ہاتھ نہ کٹ۔ آپ نے منادی کرائی، دنیا کٹھی ہوئی، اور اینے غصے چ آپ نے کدی تقریر نہیں کی جن غضب اور جلال سے اس دن آپ نے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا تہاڈے تو پہلیاں امتاں صرف اس تو ہلاک ہوئیں اور تباہ ہوئیں بے قانون دی حکمرانی میری، قانون جی لیکس کر لیندے رہے، بے وڈے دی گل ہے یہ ہور قانون بنا لو، ماڑیاں تے ہور بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وڈے نے جرم کرنا انہوں نے نرمی کر لینی، ماڑا قابو آ جانا تے ٹنگ دیو، اسے تو برباد ہوئے۔ اور اس یہ گل کہی
کہ اگر محمد دی بیٹی فاطمہ نے چوری کی تھی میں وہ بھی پھاڑ دوں، تھی اس فاطمہ نے کٹیا ہاتھ ایس تو ایڈا سخت ہونا چاہیے پہاڑ کی طرح کہ ہلنا کوئی نہیں سخت، دوجے پاسے جی پھٹ دینا تو چشمے نکلتے، جدو نرمی کا موقع ہوئے پھر آنسو بہن بالکل اکھاں جڑیاں نا ٹپ ٹپ آنسو گرن، خلقے خدا نو پتہ لگے بھی کوئی ویسی نہیں درندہ نہیں، سختی بھی ادوں کرتا جی ایک ڈاکٹر آپریشن کے موقع سے سخت ہو جاتا اسے انہیں نرمی سٹی جانا، اگر وہ گندا ماس نہ کٹے یہو جی نرمی تھی دسو چنگی ہوگی، مریض مر جاؤ گا، کٹتا بے دردی نہ، مگر وہ بے دردی ظلم نہ نہیں ہوتی رحمت بار، رسول اللہ دی سختی اہل اسلام دی سختی دنیا دی پلائی لی کہ دنیا ظلم نہیں ہونا چاہیے نہ مسلمانوں سے نہ کافراں سے، یہو جی گل کوئی نہیں مسلمانوں کا مسئلہ آئے تو ٹالی جاؤ، نہ کوئی پنچایت نہ کوئی انصاف، بس ویٹو ہوتا جاتا، تو کافراں دی گل آئے تو دوڑے اقوام متحدہ تیمور جا کے ادھر عیسائیاں دی حکومت بنا دی، دسو جنہ جڑے ہوتا رہنا کتنا دنیا نے سکھ دی نہیں سو، اے کوفی انان بھی پکار اٹھا ان سیکرٹری جنرل کہ عراق تے حملہ نہ جائز یار، جداں تسی دہشت گردی ختم کرے بڑھائی جاندے، دکھی لوگ جڑے مرتے ہوں جنہیں کوئی گل کرو عقل دی، انصاف کرو، لوگوں کے مسئلے حل کرو، پاگل ہے لوگ بھی اپنے نہ بم بن کے مرتے جان، جڑا نکلتا بم بن کے انہوں پہلا نہیں پتا میں اڑ جانا، دکھیا ہویا تسی وہ حل نہیں کرتے، مرم نہیں وہ زخم تے رکھ دے، مارنا چاہتے جو مارنا مار لو پھر نال ہی تمہوں لے ڈبتا، تو اسلام دے اندر سختی خلق خدا دی پلائی لی، یہ تلوار بھی بے رحم نہیں بڑی منصف ہے، حضور نے آخیا عورت نو نہیں مارنا، بڑھا نہیں مارنا، بچے نہیں مارنے، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا، خانقاہ بیٹھے درویش اور راہب انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا سامنے میدان چاہے انہوں مارنا صرف، اور کسی نو کچھ نہیں کرنا، وہ بھی اس وقت تک جب تو زیادتی کرنا، وین جناح للسلم فجناح، جے ذرا بھی آخر صلح کرنا چاہنے فوراً من لو انہوں نال ہی اللہ نے آخیا جے تسی سمجھو بھی انہاں تے دھوکھا کرنا، کیا دھوکھا کرنا تے آپے بڑا ہوگا تو اللہ تہاڈی مدد کر دے گا، صلح دی پیشکش نہ رد کرو، تسی پہل کرو کہ صلح چاہتے جی اسی پہلے چاہتے، صلح نو رد نہیں کرنا، دھوکھا ہوگا تو میں آپ انہوں ظالماں نال مڑ کے نہیں بڑھوں، میرے کو انہوں نے بچ کے نکل جانا، تو اسلام دی ہر شے ایک پاسے سختی نہ پری ہے کہ دین دے اصول کسی لیے اسی ریلیکس نہیں کرتے، سانو آکھے نا اللہ رسول حلال حرام نو تسی بدل دیو، یہ کام کوئی نہیں ہونا، جو اللہ دے رسول نے حلال کرتا نا، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، قیامت آ جانی ہے محمد دا حلال کیتا حرام نہیں بننا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، نہ کوئی امام مہدی تے نہ کوئی عیسیٰ کے رسول اللہ دے حرام نو حلال نہیں کر سکتا، بس دین ان قیامت تک حضور دا، اس پاروں تے اسی بئی پتھر ہے، سانو نہیں کوئی ہلا سکتا، بنیاد پرست کو جو تہاڈی مرضی نال، تے جتوں تک نرمی دا تعلق ہے اسی مسلماناں لئی بھی غیر مسلمان سب دے نے مہربان، سارے سامنے کوئی دکھیا آوے، کڈا بڑا نمونہ کہ سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دورہ کیتا اپنی سلطنت، پھرے اور ایک شہر گیا تو ایک بڈھے ذمی نو ویکھے، مسلمان نہیں سی غیر مسلم، منگدا پھردا بازار، حضرت عمر دے دل نوں سٹ وجی، شفیق اور مہربان حاکم فرمایا بڈھا آدمی ہے بازاراں منگ، مسلمان حکومت دی اینی نالائکی ہے بے نو گھر بیٹھے نو گزارا نہیں مل سکیا، آپ نے پوچھا بابا کی مصیبت ہے تو منگدا، انہیں آخیا جوانی کے زمانے میرے تے جزیہ لگا، بڈھیاں تے نہیں لگتا، عورتوں تے نہیں لگتا، صرف جوان آدمیاں تے جوانی جڑی مہینے دی دے چھڑو تے تانوں جنگ جان دی لوڑ نہیں، نہ فوج پرتی ہوندی، مسلمان فوجاں تہاڈیاں معاف، اینا معمولی ٹیکس اور وہ مقابلے زکات اور کنے عشر جڑے کئی گنا زیادہ سی دینے، یہ کوئی سزا نہیں، صرف یہ اب تسی اینا حکومت کی امداد کرو تہاڈی معاف، وہ میرے تے لگا سی مگر اجے تک معاف نہیں ہوا، وہ دستور مینوں بل آؤندا، میں ہن کما نہیں سکتا اس تو منگ کے دینا، حضرت عمر زار اور میں کڈا ظلم ہے کہ جوانی جیسی ایک آدمی تو فائدہ اٹھایا، ہن بڑھاپے غریب دھکے کھاندا پھر، اسے ویلے کیشیئر نوں لکھیا کہ دا نام کٹ جو جزیہ گزارا اور یہ نام وظیفہ جاری کرو جب تک کہ زندہ گھر بیٹھے نوں وظیفہ ملے، اس تو اسلام دیاں برکتاں پائی کون گن سکدا ہے، دین اسلام تے اسی آپ بدنام کیتا، مسلمان نہ پہاڑ ہی رہ، پہاڑ والیاں چار صفتاں بھی ہے نہیں جڑیاں شروع دسیاں، تے نہ پھٹ کے انہاں تے کوئی چشمہ ہی جاری ہے، انہاں دے سامنے سکا بھرا مردا رہے تماشا ویندے، خوش ہوندے شماتت کردے آ، کیا کردے آ بھی چنگا بھگت رہا، کدی ترس نہیں آیا بھی میرے ماں باپ دا جایا میرا بھرا لگتا، میں دی مصیبت تو فائدہ کیوں اٹھاواں، مدد نہیں کرنی، تماشا ویکھنا اللہ دے رسول نے طریقہ نہیں سکھایا، حضور پاک نے تو ایک دن بار بار کیا واللہ الا یومن واللہ الا یومن، کوئی خیال کرو یہ زیادہ نفرات رکھتا نہ گلاں نہیں بننیاں، خلق خدا دے خیر خواہ بنو، جے رب نے کوئی زیادہ دیتا نا دوجیاں نوں دیو، 3 باری فرمایا کہ اللہ دی قسم و مومن نہیں، اللہ دی قسم و مومن نہیں، لوگ ڈر گئے،
انہوں نے کہا کہڑا بد نصیب ہے جی حضور بار بار کہہ رہے ہو اللہ دی قسم مومن نہیں. پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جڑا رات نو رج کے سوندا گوانڈی بھکھا رہا کوئی مومن. جنیاں مرضی تسبیحاں گردانے جنہیں مرضی حج عمرے کرے رب نے وہدیاں عبادتوں کی کرے. انہیں زمین کساتی اللہ دا ایک بندہ لاگے بھکھا بنتا ہے وہی خبر نہیں. اور اس پاروں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عام زمان داتا گنج بخش کہہ دیں چلو یہ بھی حرج کوئی نہیں. لوگوں نے ہمیں آپ ہی سمجھ لیا کہ وہ سانو زمین و آسمان دے رزق دیں گنج سے بخشدا میں نہیں بخش رہا. کنیا لوگوں دین دا میں خزانہ لٹا رہا موتی دے رہا اللہ دے نیک بندے بھی خزانے دے رہے. وہ دین دتا انہوں نے لوگوں کی اپنی کم عقلی ہے بھی ہور پاسے گل لے جاندے شرک سے کوئی چڑھن لگ پہ تو اپنی کتاب فرماؤں دے عبداللہ ابن مبارک ایڈے وڈے محدث فقیہ مجاہد عالم پڑھیاں کتاباں حدیث تفسیر دی حج کیتا اور حج دے موقع دے جو رات آ کے عرفات تو واپس لوٹ کے مزدلفہ ستے خواب دیکھا کہ اے سال دے حاجیاں جو سب تو اعلیٰ حج خدا دے نزدیک علی ابن موفق اے نہ انہوں کدی نہ سنیا علی نہ موفق دے باپ دا سنیا ایڈریس پورا اور وہ دمشق دے فلاں محلے چ رہندا. حیران ہوئے کہ ایڈی پوری اطلاع. سفر کیتا دمشق گیا محلہ لبیا دروازہ کھٹکھٹایا بندہ آ گیا پوچھا کہ سنا بھی کی نام انہیں آخیا رینا باپ کا کی نام موفق. انہیں آخیا تینوں حج مبارک ہو. انہیں سن کے آخیا بے حضرت میں حج تے نہیں گیا. انہیں کیا ہے انہیں چھپاؤں ریاکاری تو بچنا تھا. پھر مبارک دیتی انہیں آخیا نہیں میں سچ دسیا حج تے نہیں گیا. تیسری باری جو کیا تو انہیں آخیا تسی گل دسو حضور قصہ کی ہے میں تو ٹھیک ہے نا میں حج تے نہیں گیا. انہیں جو دسیا میں چاہ بھائی اللہ کی طرفوں اشارہ پا کے آیا تو پتہ کیتا کہ واقعی ایڈریس ٹھیک ہے تو نہ حج تے نہیں گیا رویا. انہیں آخیا 30 سال ہو گئے میں موچی اور ٹکا ٹکا بچا کے اتنا خرچ بنایا تھی کہ میں حج تے جانا. رات دے وقت میری بیوی نے درد ذہ ہوئی بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہوئی وہ دل کچا ہویا. انہیں مینوں آخیا گوانڈیاں دے کرونا گوشت پکن کی خوشبو آتی ہے کوئی شوربا تھوڑا جہا لیا میں چکھا. تو میں انہوں نے گھر جا کے آخیا کہ شوربا دیو. انہوں نے آخیا نہیں شوربا تے کھان والا نہیں. میں ضد کی انہوں نے آخیا بھائی مردار ہے پکا کے کھا. میں بیوی نے آ کے دسیا انہیں آخیا اللہ دے بندے چھاڈے حج دا شوق دے نہ قریبا یہ تیرے گوان مردار کھاندے پھر مکے جا کے تو کی گل اللہ تیرے منہ سے نہ مارو. اے جدو گل سنائی داب نے فرمایا باقی یہ گل ٹھیک ہے. تدے اللہ نے کہا بھی جڑے تر کے آئے انہوں نے وہ حج مینوں پیارا جنہیں حج چھڈ دیتا 30 سال کا شوق غریب کی مدد کی. اس تو اسلام جڑا نا اے تسی یک وقت دیکھا کہ سختی بھی انتہا درجے دی ہے تے نرمی بھی نہیں پھٹ جاتا تو پانی نکلتا. کئی باری اللہ کا دریا نکلتے ہیں کدی تھوڑا پانی نکلتا اور کدی اللہ دے خوف نہ گر جاتا. نچوڑ ہے پھر اج دی تقریر دا بے پہاڑ بنتا. ایک پاس ایڈی سختی بے دین نے جو حلال و حرام کیتا پاویں لالچ تو پھسلاوے پاویں دنیا دے ڈراوے ہلنا نہیں. ادھروں پہاڑ تے دوجے پاسے پھٹ جانا. کوئی غریب مسکین سامنے دکھیا آئے تے چونا بالکل جی دریا اس طرح آنسو کے دریا بہنے چاہیے. تے اپنے دل میں محسوس ہونا چاہیے بھائی میری بچی کی شادی آئے یار اتنے لائٹنگ تے ہی لکھ لگ جاتا. اے تے غریب آدمی جی 50-60 ہزار منگتا تو رب کا دتا ہی دینا. مگر یہ سب کچھ اللہ کی توفیق اور سمجھو اذن نہ کہ اللہ کی توفیق انہوں نے شامل حال ہوں جنہوں دیا نیتاں نے کہ اللہ توفیق دینا. تے واقعہ وہ جڑا آخری بات پہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حضور کی سالی سی ابو بکر دی بیٹی ہے حضرت عائشہ تو وڈی ہے. آپ نے آخیا اسماء سن لا جے تو گتھری نو گنڈ دیتی نہ تے اللہ نے گنڈ دے دینی. پچھوں سردا جانا ہی روک اے منہ کھلا رکھ دئی جا انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا دئی جا تے دل چی نہ سوچی بیارش والے نے اتوں کمی ہو جانی دینا کوئی نہیں. آندا جانا تے دئی جائیں تیرا ہاتھ لگتا جانا تے اجر ملنا ہی. تے جے روک لیا تو کہہ دین وہ کم ہونا رام لنڈاوے کپا تو پڑی پڑی کٹھی کریں کپا ہی رٹ جانا تینوں پتہ بھی نہیں لگنا بیڑا ہو جانا غرق. اللہ توفیق دے رمضان مبارک دین. رسول کریم علیہ السلام دے بارے ابن عباس فرماؤں دے کہ ہر زمانے حضور دی سخاوت اس طرح ہی سی جویں زوردار آندی ہاتھ چلدا مگر انہاں دناں چاہ کے کوئی اندازہ ہی نہیں سی نہ رہ سکتا کسے نوں خالی نہیں موڑیا دیندے سی. اس تو بہت پوچھ جانی نفل کنے پڑھے نفلاں نوں انہاں تو ہی رہن دیو ایڈا ایڈا نہیں جن نے اس گل دی ضرورت کہ خلق خدا دا پتہ کرو ارد گرد جنہیں دکھی ہے انہاں دی امداد کر دیو. انہاں دے بچے بھی دن خوشی نہ گزار لین عید بھی انہاں دی اچھی گزر جائے انشاءاللہ عرش عظیم دے مالک جان تو اللہ دی اجر عظیم ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ.
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پہلا تو اعلان سنو اور نوٹ کر لو سارے دوست اپنے۔ بہنوں اور بھائیوں کے لیے خوشخبری، آپ کے دینی، معاشی، معاشرتی اور کاروباری مشکلات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بروقت اور صحیح رہنمائی کے لیے فتاوی آن لائن جنہاں دوستان نے اہتمام کیتا، اللہ حاضر دے اج 7واں دن ہونا اج، اور اج بھی اثر تو بعد پروگرام ہے انشاءاللہ پورا رمضان رہنا۔ فتاوی آن لائن، یہ کوئی خرچہ نہیں، ٹیلی فون تے اس نمبر تے تسی کال کرو، میں اتنے بیٹھا فوراً نالوں نال جواب دے رہے، اور 6 دن انشاءاللہ اس طرح گزرے اللہ کی مہربانی نال۔ مرد عورتوں کی کالوں کا کوئی اندازہ نہیں رہا، سامنے بھی آ کے لوگ بہتے ہیں، مگر اس پتے تے تسی کر سکتے۔ فتاوی آن لائن زیر سرپرستی مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ تعالی۔ نمبر یہ جڑا جو نوٹ کر، اس نمبر تے 08000 اور پھر 117777 11770 08000 11770۔ اس نمبر تے 4 بجے تو بعد 5:30 تک انشاءاللہ سوالوں کے جواب تمہیں ملنے۔ ایک تے خوشخبری، اللہ اہتمام کرنے والے نواجر دے۔ ماہ نامہ عفت اکتوبر نومبر 2 ماہ کا مشترکہ چھپا ہے، یہ نعیم صدیقی مرحوم صاحب کی یاد میں خاص نمبر ہے، قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں۔ یہ رسالہ بھی آ گیا عورتوں کا، اور اس مہینے نعیم صدیقی صاحب کا نمبر ہے، اللہ حضرت دے رسالہ بھی لے گئے۔ تمام احباب سے التجا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ تحریک اسلامی کے فنڈ میں جمع کرا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے بھی، تحریک دین دے غلبے واسطے ہے، اس سے انہوں بھی حصہ دیا کرو۔ ماسٹر عابد صاحب بیٹھے ہیں، انہاں کو رسید لے لیا کرو اور انہوں یہ رقم اپنی زکوٰۃ چوں حصہ ضرور دیا کرو، اللہ حاضر۔ شیخ القرآن قاری عبدالحفیظ صاحب بروز ہفتہ صبح 10 بجے 8 رمضان المبارک، زمزم سٹریٹ مقبول روڈ، مکان نمبر 1576، عبد المنان صاحب ولد عبدالرشید مرحوم انہوں دے مکان تے درس دین گے قاری صاحب۔ ریشم پہننا مرد کے لیے اے رکھو، مسئلے جڑے نہ ہیں دعا کرا دیں اللہ رحم فرمائے انشاءاللہ۔ احادیث سیاح پر مشتمل نماز نبوی اور احادیث ضعیفہ کا مجموعہ تعریف علامہ البانی مرحوم باہر سٹال پر موجود ہیں، احباب جو رہ گئے ہیں ضرور حاصل کریں۔ اس کے علاوہ تحفۃ العروس اور سیرت عائشہ بھی باہر سٹال پر موجود ہیں، بڑی اچھی کتاب میں، خواہش مند رابطہ فرمائیں مدنی صاحب، اللہ اجر دے، جنہوں نے رب نے سرمایہ دیتا لے لیا کرو اور اپنی بچیاں میں تحفہ دیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا اے رسالہ بھی ہے اس نے کائنات، یہ بھی مفت تقسیم کر لی ہے، کد لیے دسیا ہاں، چلو میرے لیے رکھ گیا، اللہ تعالیٰ اجر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔